اس طرح اپنے گانے باجے ہیں مثلاً جتنے یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، نفس امارہ بسو وہ ابار رہا ہوتا ہے اس کو نفس، کہ تو دیکھ موبائل تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے کوئی دوسرا بندہ دیکھ تو نہیں رہا، تو بستر میں ہے، تیرے اوپر لحاف ہے، تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ فحاشی جو فلمیں وغیرہ جو دیکھتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں عریاں حالت کے اندر، مرد اور عورت فحاشی، یہ ساری موبائلوں کے اندر ہے۔ ان سے بھی اپنے نفس کو روک کے رکھنا، کنٹرول کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے صبر ہے، یہ اللہ کے لیے صبر ہے کہ اس نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ تیسری قسم ہے صبر کی، صبر عند المصائب، جو ناگہانی یا حوادث مصائب جو تقدیری طور پہ جو مقدر ہوتے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں ہیں مثلاً، حوادث کئی حادثے پیش آ جاتے ہیں، کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بندہ علاج بھی کراتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بھی مصیبتیں، ان پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر سمجھنا، یہ صبر کی تینوں قسمیں ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ جمع ہو جائے نا، اس کو بشارت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ادھر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ کلمہ ہے، اس میں صبر کا اظہار ہے کہ میں صبر کرتا ہوں اس مصیبت تکلیف پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے پاس ہم نے بھی جانا ہے، اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر اعتقاد ہے، عقیدہ ہے بندے کا کہ میں نے دنیا کے اندر اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے اللہ کے پاس جانے کا۔ تو یہ بندہ عارضی ہے، دنیا کے اندر عارضی، یہ ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دن بہ دن جو ہے نا یہ گزر رہی ہے، ہر ایک کی، ہم سب جو ہے نا ایک ایک لمحہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، ایک ایک لمحہ۔ کئی کہہ دیتے ہیں اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، حالانکہ بڑی نہیں ہوتی، عمر جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، اگر بندہ غور کرے نا تو عمر اس کی روز بروز کم ہو رہی ہے، کم رہتی جا رہی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی نا اس میں کمی آتی جا رہی ہے یومیہ اور ایک ایک لمحہ۔ اس لیے عمر کی مثال ایسے دیتے ہیں کئی، جس طرح یہ شمع ہوتی ہے، موم بتی، آہستہ آہستہ موم کم ہوتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے، یا برف کی طرح عمر کی مثال ہے، برف پگھلتی ہے، آہستہ آہستہ پگھل پگھل کے وہ ختم ہی ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، پانی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بندے کی یہ عمر ہے اور زندگی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی معنی کو اپنے شعروں کے اندر اس طرح ادا کیا ہے، عربی شعر ہیں ان کے بڑے اچھے ہیں، تمر بنا الایام تترا وانما نساق الی الاجال والعین تنظر۔ تمر بنا الایام، یہ دن جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ گزرتے ہیں، گزر رہے ہیں، دن جو ہے نا دن رات گزر رہے ہیں، تترا پے در پے، مسلسل دن، یہ دن کھڑا نہیں ہوتا، یہ وقت جو ہے نا یہ ہر وقت جاری ہی رہتا ہے، یہ کھڑا نہیں ہوتا کہ کوئی کھڑا ہو جائے، دن کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی ہوئے ہیں، جہاد کے لیے گئے تھے، جہاد کرتے کرتے سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا اور ان کی نماز رہ گئی تھی، عصر کی نماز۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور سورج سے کہا تھا کہ اے سورج تو مامور ہے،
تو اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کا حکم تجھ پر چلتا ہے، اور میں بھی مامور ہوں، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، تو میری نماز لیٹ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ محبسہا، کہ یا اللہ اس سورج کو روک دے۔ تو اس وقت سورج رک گیا تھا، انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ ایک واقعہ آتا ہے۔ کئی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی اور سورج غروب ہی ہو گیا تھا، نماز رہ گئی تھی، تو انہوں نے سورج کو حکم دیا تو سورج جو ہے نا وہ واپس آ گیا۔ یہ رد شمس کے ساتھ مشہور ہے یہ واقعہ، حدیث رد الشمس لعلی، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے یہ حدیث۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھی ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب 14 جلدوں کے اندر ہے۔ اس میں انہوں نے اس حدیث پر سیر اصل بحث لکھی ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود جو ہے نا وضع کیا ہے۔ باقی وقت جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس طرح یہ گھڑیاں جو ہے نا یہ سوئی چلتی رہتی ہے، وقت کا پتہ چلتا رہتا ہے ہمیں۔ اس طرح وقت جو ہے نا یہ جو گزرتا ہے نا، جیسے جیسے ہماری زندگی یہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سب ہی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔